رمضان کا مہینہ مبارک ہو، کا مہینہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک میں پائی جانے والی غلط فہمیوں اور ان کے ازالوں کے حوالے سے یہ الحمدللہ دوسرا کلپ ہے، اور اس کلپ میں بھی چند غلط فہمیوں کے ازالے کیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تھوک ہم نے نگل لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی چیز باہر سے آپ منہ کے اندر ڈالیں گے اور حلق میں چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ تھوک چونکہ پہلے سے ہی آپ کے منہ میں ہوتا ہے تو تھوک نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ سمجھتے ہیں کہ بار بار نہانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص بار بار نہاتا بھی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گرمی کی شدت کی وجہ سے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بار بار کلی کرتا رہتا ہے، پانی منہ میں ڈالتا ہے پھر نکال دیتا ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گیلا کپڑا لے کر اپنے وجود پہ ملتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت روزہ میں بال نہیں کٹوا سکتے، یا کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حالت روزہ میں زیر ناف بال نہیں کاٹ سکتے یا بغلوں کے بال نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ خیال بھی غلط ہے۔ حالت روزہ میں آپ زیر ناف بال، بغلوں کے بال بالکل کاٹ سکتے ہیں، اور سر کے بال بھی اگر کوئی کٹوانا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کٹوا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ریلیٹڈ ایک اور غلط فہمی ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ زیر ناف بال کاٹنے سے یا بغلوں کے بال کاٹنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، زیر ناف بال کاٹنے یا بغلوں کے بال کاٹنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی پہ غسل فرض ہو اور اس نے غسل کرنا ہو تو غسل کے دوران وہ کلی نہیں کرے گا، ناک میں پانی نہیں ڈالے گا، بلکہ یہ دو جو فرض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ روزہ افطار کرنے کے بعد پورے کیے جائیں گے۔ تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ جب آپ غسل کریں گے تو غسل میں آپ بالکل کلی بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی ڈالیں گے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے، اور ناک میں جب پانی ڈالیں گے تو ناک میں پانی ڈالتے وقت سانس کو اوپر کی طرف نہیں کھینچیں گے تاکہ پانی ناک کے ذریعے حلق میں نہ چلا جائے۔ صرف اس چیز کی احتیاط کرنی ہے، باقی کلی بھی اسی وقت کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی اسی وقت ڈالنا ہے۔ اگر کسی نے یہ دو فرض پورے نہیں کیے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسافر کو روزہ معاف ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، مسافر کو روزہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ سفر اگلے دن کرنا ہوتا ہے اور سحری کے وقت بندہ گھر ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اگلے دن سفر کرنا ہے اس لیے ہمیں یہ روزہ معاف ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ مسافر کو روزہ معاف ہے، لیکن ابھی تو آپ مسافر بنے ہی نہیں ہیں۔ تو مسافر تو آپ تب بنیں گے جب شرعی مسافت کی نیت لے کر آپ اپنے شہر کی حدود سے یا اپنے گاؤں کی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ لہٰذا اگر سحری کے وقت آپ گھر ہوں، سفر اگلے دن شروع کرنا ہو یا سحری کے بعد شروع کرنا ہو، تو وہ روزہ آپ کو معاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ روزہ آپ کو معاف ہوگا جس روزے کی سحری آپ کے سفر کے دوران آئے گی۔ یا پھر مسافر کو وہ روزے معاف ہوں گے جو وہ شرعی مسافر طے کر کے اپنی منزل پہ پہنچ گیا اور وہاں اس نے 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ کیا ہو، وہاں جتنے روزے رکھے گا وہ روزے بھی اسے معاف ہوں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے سحری نہیں کی تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک شخص تاخیر سے اٹھتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اس نے سحری نہیں کی، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر بندہ جاگ رہا ہو تو پھر عمدن سحری ترک نہیں کرنی چاہیے، یہ سنت کریمہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، فرمایا اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو، کیونکہ سحری کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کے درود پڑھنے سے مراد یہ ہے اللہ سحری کرنے والوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتوں کے درود پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو سحری عمدن ترک نہیں کرنی چاہیے، لیکن سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کوئی بندہ سحری نہیں کرے گا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی تاخیر سے اٹھتا ہے وہ روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ درست ہوگا، اور جب وہ نیت کرے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں اب روزے سے ہوں، بلکہ نیت یہی ہوگی کہ میں صبح سے ہی روزے سے ہوں۔ تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں جن کی میں نے اختصار کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے احوال کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رمضان کا مہینہ مبارک ہو، کا مہینہ